انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ہمیں یہی نہیں پتا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن بول لو نا کیا ہے. مسئلہ سارا ہی ہم انگریزوں کو انسان کا بچہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. ہم لبرل لوگوں کو پڑھا لکھا جو ذرا تھری پیس سوٹ ٹائی میں بڑا ماڈرن بڑا نیک پرہیزگار, ہم کہتے ہیں بھائی انسان کے بچے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں نا یہ انسان کا بچہ ہے, تو وہ کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ وہی حقیقت میں بھی انسان کا بچہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جنت میں انسان کے بچے جائیں گے نا اچھے لوگ نا. انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ ابے بھائی اچھے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا, ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نصیحت میں وہ الفاظ منتخب کرتے ہیں جو ٹھا کر کے اس کے دل پہ لگیں جا کے. ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جب اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں تو ڈکشنری میں ذرا اچھے سے اچھے الفاظ کی سلیکشن کر کے بہت ادب کا خیال کر کے بچے کو سمجھاؤں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو الفاظ چل رہے ہیں جو بچے کے دل پہ ٹھا کر کے لگیں گے ان الفاظ سے بچوں کو سمجھایا جائے. تبھی ماں باپ اپنے بچوں کو, کوئی بیٹا بہت زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو باپ اسے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا آپ تقوی اختیار کرو. بچہ کہے گا ابا تقوی کسے کہتے ہیں؟ بیٹا تقوی نام ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچو. بچہ کہے گا ابو کبیرہ کون کون سے ہیں؟ بیٹا کبیرہ یہ ہے کہ شراب نہ پیو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. یہ شارٹ فارم میں باپ کیا کہے گا؟ ابے انسان کا بچہ بن جا, تو حرکتیں کیا کر رہا ہے, یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابا کہے گا بھائی انسان کا بچہ بن, تو کر کے آ رہا ہے یار. بچے کے دل پہ یہ جملہ ٹھا کر کے لگے گا, اسے پتا فوراً ذہن میں آئے گا کہ اب تک جو میں کر رہا ہوں نا وہ گدھے کے بچے کرتے ہیں وہ کام, انسانوں کے بچے پہ وہ کام سوٹ نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل مسئلہ ہی سارا یہی ہے کہ ہم کیا بن جائیں؟ انسان کے بچے بن جائیں, کیونکہ ہم لوگ فزیکلی تو انسان ہیں, ناک آنکھیں کان ہماری پوری باڈی ایسی ہے جیسی انسانوں کی ہوتی ہے, لیکن اللہ کو ہماری اس باڈی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوں اور گدھا 4 پاؤں پہ چلتا ہے, تو یہ ہماری بھول ہے بھائی. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں, گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس, تو یہ ہماری بھول ہے. ہمیں جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا, اس لیے ہمارے عمل کی وجہ سے, اگر ہمارا عمل انسانوں والا ہے تو اللہ نے ہمیں جانوروں پہ فضیلت دی ہے. ہمارا عمل انسانوں والا نہیں ہے, صرف خوراک, لباس, پوشاک, چلنے کا اسٹائل, یہ فزیکلی ہم انسان ہیں, تو پھر اللہ کی نظر میں ہم گدھے سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ اللہ کی نظر میں بد عمل انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی نظر میں, جن کے کرنے سے اللہ کی نظر میں ہم انسان کے بچے بن جائیں گے, واقعی سچی مچی کے روحانی طور پہ بھی انسان بن جائیں گے. وہ کون سے اعمال ایسے ہیں؟ کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے. تو ایک تو ہمیں یہ کہ انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں یہ سیکھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو ضرورت ہے. دوسرا پھر اس پہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس راستے پہ. ہدایت 2 چیزوں کا نام ہے, ایک آپ کا نظریہ ٹھیک ہو جائے, کانسیپٹ صحیح ہو جائے آپ کا. نمبر 2 صرف کانسیپٹ صحیح ہونا کافی نہیں ہے. ایک آدمی کو پتا ہے چوری بری چیز ہے, صبح شام چوروں پہ لعنت بھیجتا ہے, کانسیپٹ تو کلیئر ہے اس کا, بالکل صحیح ہے, لیکن کرتا کیا ہے؟ چوری. تو وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے. تو ایک کام تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, دوسرا کام کیا ہے؟ اس پہ چلنے کی توفیق مل جائے.
تو بھائی ہم تو اسی ٹاپک پر بولتے رہیں گے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے بولنے کے. ہیں بہت سارے ٹاپک, لیکن وہ جنرل نالج کے ہیں, اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو قرآن الحمد سے لے کے والناس تک 2 ہی کام کرتا ہے. کانسیپٹ ہمارے کیا کرتا ہے؟ کلیئر. نمبر 2, ہمیں کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے. یہ 2 کام ہیں کس کے؟ قرآن کے, پیغمبروں کے, اور یہی 2 ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے, جو سب سے اہم بات ہے, ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہماری جتنی دوڑ دھوپ ہے نا ہمارے لبرل لوگوں کی, دنیا دار لوگوں کی, دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں, ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے, اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں گھسے گی نا, یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. اسلام کی روح ہی حاصل نہیں ہوگی آپ کو. اس لیے میں ذاتی مکان کے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ان کو مکانوں سے کوئی دلچسپی ہے. بھائی ہمیں مکان سے دلچسپی نہیں ہے, ہمیں دیواروں اینٹوں سے دل لگانے سے کیا ہے؟ اس سے دلچسپی ہے کہ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لگایا جا رہا ہے آج, محبوبہ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا, گرل فرینڈ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا جتنا پراپرٹی سے لگایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے وہ پراپرٹی اور ذاتی گھروں سے دل نہیں لگاتا. اچھا میرے جب بھی یہ بیان ہوتے ہیں نا, اب تو میرے نیگیٹو کمنٹس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے کہا لو خود اس دن مفتی صاحب پراپرٹی کا کچھ کر رہے تھے, خرید و فروخت, لوگوں کو کہتے ہیں پراپرٹی میں دل نہ لگاؤ, ذاتی مکان نہ بناؤ. اور کسی نے کہا بحریہ ٹاؤن میں پتہ نہیں مفتی صاحب گھر بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ میں ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کا. اول تو میں کہ بحریہ ٹاؤن میں نہ میری کوئی پراپرٹی ہے نہ میرا کوئی گھر ہے. فرض کرو بنا بھی رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں بنا لوں گا, ہو سکتا ہے اطلاع آ جائے مفتی صاحب نے ذاتی گھر بنا لیا. خوب اچھی طرح دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ نہ گھر بنانے پر کوئی پابندی ہے شریعت کی طرف سے, نہ پراپرٹی خریدنے پر ہے. بات یہ ہو رہی ہے پراپرٹی سے دل نہ لگاؤ. صرف زبانی نہیں, زبانی دعوے نہ کرو کہ ہمارا دل نہیں اٹکا ہوا, پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤ کہ ہماری نظر میں ذاتی گھر کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا داروں کے گھر میں ہوتی ہے, دنیا داروں کے دلوں میں ہوتی ہے. اور وہ پریکٹیکلی ایسے ثابت ہوگا کہ آپ اگر اپنی آمدن کے ضروری خرچے روک روک کے پیسہ توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. ہاں آپ کو اللہ نے اچھا کھلایا, اچھا پہنایا, آپ کی شادیاں بھی ہو گئیں, آپ کے بچے بھی پڑھ لیے, پھر بچ رہا ہے, تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضائع کرنے سے بہتر کیا ہے, اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے چھوڑ جاؤ, وہ ٹھیک ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اوپر سے گزرنا شروع, بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہی نا ایک دم سب کے سگنل ہو جاتے ہیں, بھائی کیا بات کر رہا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن میں جس کے پلاٹ ہوں اس کو تو جنت الفردوس مل گئی. ہماری نظر میں 2 ٹکا نہیں ملا اس کو. تو مرے گا 10-15 سال میں, تیری زندگی رہ کتنی گئی ہے یار. خود تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرو نا. آپ نے اتنا موٹا سریا ڈال کے اتنا بڑا گھر بنایا, بھائی آپ اپنی ہڈیوں کے کیلشیم کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب اس کا کوئی جواب دیتا نہیں ہے, لوگ پھر ہم پہ طنز کرتے ہیں. دوبارہ بتاؤں, دوبارہ ریپیٹ, یہ ٹھہر ٹھہر کے سننے کا جملہ ہے. آپ آئے میرے پاس, آپ کی عمر ہے 55 سال 60 سال, مجھے فخر سے بتا رہے ہیں مفتی صاحب میں نے بحریہ ٹاؤن میں اتنا زبردست گھر بنایا, اتنا موٹا سریا ڈالا, اتنی چوڑی دیوار, اتنا گز اور اتنے کمرے. حالانکہ بچے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں ان کے. 2 بچوں کے لیے اتنے کمرے بنانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ چلو چھوڑو, ابھی وہ بچوں کا ٹاپک شروع ہو جائے گا پھر. لیکن اتنا بڑا گھر اور اتنے سریا, کتنا شاندار
تو میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ گھر شاندار نہیں ہے. گھر واقعی خدا کی قسم آپ نے کروڑوں روپے لگا کر بہترین لوکیشن پہ خاندانی گھر بنایا. گھر کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 55 یا 60 سال کے ہیں, آپ میں وٹامن ڈی کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں روز بروز, کراچی میں ہے, پاکستان میں وٹامن ڈی 4-6 لوگ ہی ہوں گے جن میں پورا ہوگا. حقیقت ہے کہ دھوپ تو لیتے نہیں ہے نا, اور خوراکیں جس قسم کی ہیں, وٹامن ڈی کی کمی سے سب سے پہلے ہڈیاں کیا ہوتی ہیں, کیلشیم ہی جذب نہیں ہوتا. تو کھانے سے کیلشیم کیا ہوتا ہے, جذب کون کرے گا؟ تو آپ کی تو ویسے بھی ہڈیاں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سریا آپ نے اتنا مہنگا والا مکان میں ڈال دیا, حالانکہ محنت مکین پہ ہونی چاہیے تھی جو مکان میں رہے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جو رہنے والا ہے اس میں تو آپ نے سریا ڈالا ہی نہیں, وہ تو ہڈیاں, گھٹنے میں درد آپ کے, میں نے خود نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کے ٹک کی آواز آتی ہے. میں مطلب کامن سینس کی اس کو نہیں دیکھ رہا, میری ہڈیوں سے ٹک کی آواز آ رہی ہے, سجدے میں جا رہا ہوں تو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا, یا اشاروں سے ہی کر لوں. کرسیوں پہ کرسیاں, مسجدوں میں کرسیاں ایسے آ رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ کرسیاں بھی رینٹ پہ ملا کریں گی. اب اتنی کرسیاں مسجدوں میں, گھٹنے سب کے ختم, ریڑھ کی ہڈیوں میں مہرے ختم, سر پہ بال ختم, نہ کیلشیم رہا نہ زنک رہا, آئرن کی کمی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں. فخر اس پر ہے کہ یار ہم نے کیا خاندانی بنگلہ بنا لیا, اتنا سریا ڈال دیا. بھائی پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو, آپ کی عمر 10-15 سال رہ گئی ہے, اس سے زیادہ دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے دوست احباب تھے 60 65 70 میں پتلی گلی سے نکل لیے, وہ 10-15 سال کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے. اب کیا کرے گا تو رہ کے؟ ابے بھائی 20-22 سال میں تو کوئی بحریہ ٹاؤن میں گھر نہیں بناتا نا. ساری زندگی کماتے 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 ایک اسٹیج پہ, بہت کم 50 سال ہوتا ہے, 50 سال میں جا کے کچھ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو 50 سال میں تم نے بنا لیا, اب رہ تمہارے گئے 10-15, وہ بھی یقین نہیں ہے. کراچی میں کسی ٹرک کے نیچے اسٹیکر بھی بن سکتے ہو, کوئی ڈاکو بھی مار سکتا ہے, وبائیں اتنی, بیماریاں اتنی. فرض کر لو کہ تم بہترین لائف گزار رہے ہو, اب تم نے اگر بنا لیا ہے تو ان دیواروں سے دل بہلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دیواریں بہت اچھی ہیں لیکن ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ وہ محبوبہ ہے جو بہت جلد آپ سے بچھڑنے والی ہے. آپ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہو, مفتی صاحب دیکھو میری گرل فرینڈ, میری محبوبہ کتنی خوبصورت, کتنی زبردست. آپ کے دوست بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا تو نے محبوبہ رکھی ہے یار. محبوبہ سے آپ نے انٹرویو لیا کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ہے, اس نے کہا تھوڑے دنوں پھر کوئی اور, ایک اور میرا فرینڈ ہے پھر وہاں جانا ہے. تو آپ اپنے دوست سے کیا بولو گے, یار محبوبہ تو بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ذرا بات تو سن, کیا رہی ہے. ہم نے کیا کہہ رہی بھائی میں تھوڑے دن رہوں گی تیرے ساتھ, اس کے بعد میری تعلقات کسی اور سے ہیں, جانا میں نے وہاں ہے. اب آپ کا دوست کہہ رہے ابے اس کی باتوں کو نہ دیکھ, شکل اچھی ہے یا نہیں ہے. بات سے جب بات کرتی ہے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہیں بھائی. اس کی جو ہے نا اخلاق دیکھ, اس کی ایجوکیشن دیکھ, اس کی خوبصورتی دیکھ. آپ کہیں گے ابے کرنا کیا ہے, کم بخت جب تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے سے کمٹمنٹ ہے کہ چند دن اس کے ساتھ رہنے ہیں, اس کے بعد مہر لے کے طلاق لے کے نکلنا ہے. جیسے آج کل کورٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کل کورٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی خاتون سے شادی کریں, آپ نے دبا کے مہر بھی دیا, پراپرٹی بھی دی, تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں فوراً کورٹ سے خلا لیا, مہر واپس کیا, پراپرٹی وہ ہو گئی اس کی. اس کے بعد بزنس کے لیے کہیں اور شادی کی, پھر اس سے پراپرٹی لی تو خلا لیا, ایسے باقاعدہ دھندا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کا سیٹ اپ چلا ہے نا, جو بالکل غیر شرعی سیٹ اپ ہے, اس کے فائدے ابھی تو خواتین اٹھا رہی ہیں, لیکن اس کا بھیانک انجام خواتین ہی کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تو یہ شروع میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. لیکن آئندہ کیا ہوگا کہ جب مردوں کو پتہ چلے گا یار عورت کبھی بھی مجھ سے طلاق خود بخود لے کے جا سکتی ہے, تو مرد جو آج کل دل بڑے ہیں نا, اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا دیا, مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. بولیں گے بھائی اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہے, اتنا خرچ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نقصان کون اٹھائے گی؟ عورت.
تو یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے خواتین ہی کا، خواتین کے حقوق کے نام پہ. مردوں کے اور مزے ہو جائیں گے. مرد کا اول تو کہیں گے شادی نہیں کرو یار, کیا پتا کل چھوڑ کے چلی جائے, ٹائم پاس کرو. ابھی تو مرد شادی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جا نہیں سکتی, جائیدادیں بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے یار میری ہے, زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی, لیکن کل نہیں ہوگا یہ کام.